بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آگے بڑھیں۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹ کے کھانا لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات کام کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ کہنا آر کی بات سمجھتے ہیں۔ تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہی رہتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا حوصلہ بھی رکھنا۔ مخلص شخص ہمیشہ اکیلا ہی رہتا ہے، اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ تو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ، غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں والدین کو وقت نہیں دیتے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے بلکہ آزمائش ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔
اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ نسل اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ کھلے عام دشمنی کر لو مگر دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ لفظوں کے زخم چھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہو لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول میں خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ قدر اور وقت دونوں کمال کے ہی ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ نفرت کا بوجھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، محبت کیجیے، اپنی مشکلات کو مواقعوں میں تبدیل کیجیے اور اپنے مسائل کو ممکنات میں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ اتنا بھی کمپرومائز نہ کیا کرو کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہو۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کے چمچہ گیری کریں۔ چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے۔ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بننا سیکھو۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔
شیشہ اور رشتہ دونوں ہی بہت نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ محبت اور عزت، محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو پھر عزت اور ہر بار عزت۔ دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے اور کوئی ایک دکھ کو لے کر ڈھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھنا سیکھو۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، بلکہ یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن چاہتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جب دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے، لیکن مرچ جتنی بھی تیز ہو، عورت اس کا اچار ڈال دیتی ہے۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں پہ کی دھول پہ قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔